السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، پاکستان کی باتیں، جی ہاں، جنگ، سرد جنگ جو کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری تھی، اب وہ ایک قسم کی سرد جنگ سے نکل کے پریکٹیکل جنگ میں داخل ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں میں اس کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اطہر من اللہ جناب نیو یارک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے، جمہوریت کے چیمپئن بننے کی باتیں کی۔ عمران خان صاحب نے ISPR کے ڈیجیٹل دہشت گردی کے بیانیے کے خلاف ایک سخت اعلامیہ یا بیانیہ جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں، لیکن زیادہ بات کریں گے ہم کراچی کے مسائل پر کہ ان کا وہ مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، میگا سٹی کیا ہوتا ہے اور میگا سٹی کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، جو آپشنز آتے ہیں اس کے بعد اس میں آل ویڈیوز کو سلیکٹ کیجئے۔ میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، اپنے کامنٹس دیجئے، اور ساتھ میں اپنے دوستوں احباب وغیرہ کو میرے اس چینل کا لنک چینل کو شیئر کیجئے۔ تو دوستوں، یہ وہ باتیں ہیں، گرمی بڑھ گئی ہے، تلخی بھی بڑھ گئی ہے۔ عمران خان اور اس کے جو چاہنے والے لوگوں نے کافی حد تک، جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل محاذ پر اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ہمارے اسحاق ڈار صاحب، سمدھی صاحب کچھ نہیں کر پا رہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ برطانیہ میں بھی انہوں نے کچھ وہاں کے اراکین اسمبلی کے ساتھ مل کے ایک مباحثہ کا اہتمام کیا پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں۔ زلفی بخاری اور مہربانو وغیرہ شریک ہوئیں PTI کی جانب سے۔ امریکہ بھی آلریڈی کر چکے تھے، تو ہر طرف سے پھر کچھ اخبارات میں آرٹیکل بھی بڑے بڑے جو مغربی میڈیا کے اخبارات ہیں، اس میں عمران کے آرٹیکل بھی شائع ہو رہے ہیں۔ تو کافی حد تک انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم یا حقیقت بات جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دی، وہ کامیاب ہے اور باتیں بڑھ رہی ہیں۔ تو ان کے جناب انفارمیشن جو سیکریٹریٹ تھا PTI کا، اس پہ چھاپہ مارا، رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے، اور سارا جو ان کا کمپیوٹر وغیرہ جو سسٹم تھا کمیونیکیشنز کا، اس کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ پیکا ایکٹ بیسیکلی ایک ایکٹ بنایا گیا جس کے تحت جو ایسے ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے، فوج ہے، ان کے خلاف وہ غلط باتیں یا ان کی کریکٹر اسیسینیشن والی باتیں نہیں کی جا سکتی۔ اس کو ایکٹیو بھی کیا جا رہا ہے پیکا کو۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کچھ ججز کا، سیشن جج وغیرہ کے جج قائم بنا دیے، جیسے پیکا کو تحت مقدمات کو دیکھیں گے۔ دوسرے پروونسز میں بھی چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ مل کر ہی بنائے جائیں گے۔ اور بڑا سخت بیان ISPR کا کہ صاحب ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا خطرناک بیان، اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو 1970 کی دہائی میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سوشل میڈیا کیا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو دنیا میں واپس آنا چاہیے،
پہلے بھی ان لوگوں نے 71 کے اندر ان کو شکست بھی ہوئی اور ملک ٹوٹ گیا. اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں تو اس کا انجام بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑا طوفان آ جائے. بہت سخت باتیں کی ہیں انہوں نے، بہت سخت جواب دیا ہے. تو ایک تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ادھر سے جناب اطہر بن اللہ پہنچے نیو یارک اور ان کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا ان کے خطاب کا، جس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بڑی باتیں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ماشاءاللہ روکنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ دباؤ تو بڑھ ڈالا جاتا ہے، میرے بچوں کے خلاف ان کا ڈیٹا لیک کرایا گیا، دونوں بیٹوں کا، مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، بہت ساری چیزیں کی گئیں، لیکن جج کو مضبوط ہونا چاہیے اور دباؤ کو برداشت کرنا چاہیے اور فیصلے سچ اور حقائق اور آئین کے مطابق کرنے چاہیے. اب اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو وہ کس بات کا انڈیکیشن تھا، وہ کس سے کہہ رہے تھے؟ ماشاءاللہ کو روکنے کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہم ماشاءاللہ کو کسی بھی صورت میں نہیں آنے دیں گے. اب جیسا نظر آ رہا ہے کہ ایمرجنسی نافذ ہونے والی ہے یا منی ماشاءاللہ کی کوئی تیاری ہو رہی ہے جس میں پی سی او کے تحت ججز کو حلف اٹھانے پہ مجبور کیا جائے گا. تو اس کے یہ ایک جواب تھا. تو سیاسی محاذ کافی گرما گرمی سے گزر رہا ہے. نظر ثانی کی اپیل پیپلز پارٹی نے بھی داخل کر دی ہے. تو اسی میں کہ جو سیٹیں لوکیٹ ہوئی تھیں 15 سیٹیں مخصوص نشستیں خواتین اور اقلیت کی. تو دیکھیے اب چھٹیاں ہیں، چھٹیوں کے بعد یہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگی، لیکن وہ 2 مہینے سے کیونکہ اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو، جو کہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا. تو اس کے لیے کیا وہ تاخیری حرب استعمال کرے گا الیکشن کمیشن، کیا کس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا، اسپیکر کیا رول پلے کرے گا، صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز کیا رول پلے کریں گے، تاکہ جب تک کہ چھٹیوں کے بعد یعنی کہ 14 سپٹمبر کو جب یہ ججز واپس آئیں گے، پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں بھی آئیں گے، تو تب یہ نظر ثانی کی درخواست لگے گی اور تب تک ان کو روکنا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو. اس کی تیاریاں جاری ہیں. نون لیگ بین کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کو اور آرٹیکل 6 کو انووک کرنا چاہتی ہے کچھ لوگوں کے خلاف، لیکن ابھی تک اس کو اپنی جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے ہیلپ نہیں ملی. یہ تو ہے سیاسی محاذ. اصل مسائل کیا ہیں؟ کراچی، جی ہاں، اس کے مسائل. کراچی 3 کروڑ کی آبادی کا ایک شہر، بہت بڑا شہر. ایسے شہر میگا سٹی کہلاتے ہیں. اور یہاں پر یہ شہر اتنے کیوں بڑھتے ہیں؟ اتنے کہ یہاں روزگار کے وسائل ہوتے ہیں. روزگار کے وسائل ہوتے ہیں تو جتنے بھی ملک کے اندر یا ایون انٹرنیشنلی بہت سے لوگ ادھر کا رخ کرتے ہیں روزگار کے لیے. تو پاکستان ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو وہاں سے انٹیریئر سندھ سے، صوبہ سرحد سے، سرائکی بیلٹ سے، پنجاب سے بہت سارے لوگ، ان جگہ سے لوگ وہاں پر، بلوچستان تو خیر جڑا ہوئی ہے، وہاں آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، کیونکہ ظاہر دون کے اپنے علاقوں میں روزگار نہیں ہے. تو جب یہ آتے ہیں تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. میگا سٹی بہت ہوتے ہیں. ٹوکیو کی آپ مثال لے لیں، نیو یارک کی مثال لے لیں، شنگھائی کی لے لیں، بیجنگ کی لے لیں، تو یہ تو ہے انڈونیشیا میں جکارتہ کی لیں. چلو وہاں آتے، ڈیلی کی لیں، نیو ڈیلی. تو یہ وہ لوگ آتے ہیں اور اپنے پھر ان کی اپنی مختلف ثقافت ہوتی ہے، مختلف کلچر ہوتا ہے. کچھ کم ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ڈفرینس تو ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں کے لوکل رہنے والے ہوتے ہیں ان سے اور ان کا ذہنی مطابقت نہیں ہوتی. یہ اپنی اپنی الگ کالونیاں بساتے ہیں، اپنے اپنے علاقے بساتے ہیں. لیکن شہر کو بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. شہر کو لیبر چاہیے، شہر کو یہ چاہیے، کیونکہ صنعتی دور ہوتا ہے، انڈسٹریز ہوتی ہیں، بندرگاہ ہوتی ہیں، پورٹس ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو
कंपनी है इंटरनेशनल, उनके हेड ऑफिस यहाँ होते हैं, ये तो उनके लिए लोगों को चाहिए, वर्कर चाहिए। तो वो तमाम चीज़ों के लिए फिर दबाव पड़ता है शहर के ऊपर, क्योंकि इस कदर आबादी हो जाती है कि आबादी बेहंगम होती हो जाती है, अजीब तरीके से रहते हैं, कल्चर का डिफेंस होता है। उसकी वजह से फिर आबादी ज़्यादा होने से, डेंस पॉपुलेशन से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर पानी के मसाइल, फिर सीवरेज के मसाइल, फिर रोडों के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, फिर मसाइल का एक मसाइलिस्तान बन जाता है। तो जो दूसरे पढ़े लिखे कंट्रीज़ होते हैं या तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ होते हैं, वो उसको बहुत तरीके से पहले ही देखते हैं कि 25 साल बाद क्या होगा, फिर 25 साल बाद क्या होगा, कितनी आबादी बढ़ेगी, कितना ही होगा, हमें कितनी रोडें चाहिए, ट्रांसपोर्ट को सिस्टम को कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, पानी को कैसे हम पहुँचाएँगे लोगों को, उसकी लाइनें कितने कैसे बड़ी करनी है, सीवरेज लाइनों का सिस्टम कैसे करना है। फिर लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करना है। भांत भांत के लोग आएंगे, भांत भांत के उनके आपस में भी रंजिशें होंगी, आपस में ये होगा, दूसरे ग्रुप जो पहले से सेटल है उनसे उसके मफादात का टकराव होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फिर इन्वायरमेंटली क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इन्वायरमेंटल में क्या तब्दीली आने वाली है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जैसे कि अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन प्लानिंग होती है कि नई हाउसिंग कैसी बनेंगी, कैसे मकानात बनेंगे, हाई राइज कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेगा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे चलेगा, उनके जो दूर दूर आबादियाँ होंगी उनके लिए कैसे नई रोडें बनेंगी, कैसे उनको इंटरलिंक किया जाएगा, पुरानी रोडों पे जो लोड बढ़ेगा उसको कैसे वाइड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसे होगा। तो ये पूरा एक साइंस है मेगा सिटी। तो मेगा सिटी की साइंस में सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ आती हैं कि बिजली, पानी, सीवरेज लाइन वो कैसे आप करेंगे, सीवर लाइन साफ कैसे करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम और ये और वो कैसे होगा, ये क्या। तो ये चीज़ें जो ना, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। वहाँ पर जो है ट्रेनों का एक जाल होता है, सबवे होती हैं, वैसे ट्रेन्स होती हैं, चारों तरफ एक मेट्रो चलती हैं, ये चलती हैं, तो सबवे इंटरलिंक होती हैं बसेस के साथ, बसेस उसके साथ। तो गवर्नमेंट का एक इतना मुनज़्ज़म निज़ाम होता है कि दूर दूर इलाकों से भी लोग ट्रेन में बैठ के 10 मिनट पे बुलेट ट्रेन्स होती हैं, फास्ट स्पीड ट्रेन्स होती हैं, वहाँ पर वक्त पे पहुँच जाते हैं, जॉब पे पहुँच जाते हैं। तो वो प्रीफर करते हैं कि हम जब दूर भी रह लें कोई मसला नहीं, हम 10-15 मिनट पे अपनी जॉब पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से फिर जो दूर रहते हैं तो वहाँ भी उनके लिए बाज़ार वगैरह, दुकानें, शॉप, ज़ाहिर उनको ख़रीदारी करनी है, खाना है, पीना है, रहना है, इंटरटेनमेंट की चीज़ें वहाँ डेवलप भी की जाती हैं ताकि लोग वहाँ पर रहें। ऐसा ना हो कि सब सेंटर की तरफ रुख करेंगे कि यार कोई घूमना फिरना, खाना पीना, होटल, तो सब सेंटर इलाके में, तो फिर वो रश बढ़ जाएगा, रश बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए फिर इथनिक प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग माइग्रेट करके आते हैं, उनकी ज़हनी इस्तिताअत बाज़ की कम होती है, कोई कम एजुकेटेड होते हैं जो सिर्फ लेबर करने आती है। कुछ कौम है, कुछ लोग कुछ वैसे आते हैं, कुछ बड़े बड़े तरक्की याफ्ता भी आते हैं कि बिज़नेस के लिए सेटअप करने आते हैं, कुछ अपने वहाँ पे बड़े ऑफिसेज़ खोलने के लिए आते हैं, कुछ आते हैं। तो उन सब का एक मैनेज करना, उनको तरीके से उनको अकोमोडेट करना, उसके लिए जो है नए शहर आबाद करना, दूर दूर उनके लिए सब को मुहैया करना, फिर पानी, बिजली, गैस के ऊपर तवज्जो रखना, उनको हेल्प करना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ पर जो है वो नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ लड़ाई होती रही आपस में कि साहब ये महाजिर को हटाओ, सिंधियों का हक़ है, सिंधियों ने कहा जी पठान आ गया, पठान ने कहा जी मेरा हक़ है, फलां ने कहा लड़ाई ना। यहाँ पर जो यानी उस ज़माने में जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने यहाँ ट्राम वगैरह चलाई हुई थी, जबकि बहुत छोटा शहर था, वो सब भी ख़त्म कर दी टाइम में। फिर सर्कुलर रेलवे चलती थी, वो भी ख़त्म कर दी गई। यानी वो रेलवे का निज़ाम ही जो ज़रूरी था, बेसिक था, आज तक वो जो बन रहा है जी, मास्टर प्लान बन रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। सब आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ये किसी एक कौमियत के मसाइल नहीं हैं, ये मेगा सिटी। फिर इसको मेगा सिटी करार नहीं दिया जाता क्योंकि उसके लिए फिर स्पेशल फंड चाहिए, उसके मेयर को बहुत बड़ी पावर चाहिए कि वो चीज़ कर सके। सूबाई गवर्नमेंट पावर अपने हाथ में करना चाहती है, अपने आप को सारा वहाँ का वो बेताज बादशाह बना के रखना चाहती है। नतीजा ये कि मेयर बेचारा डमी होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि मेगा सिटीज़ में मेयर ही सब कुछ होता है, पुलिस भी इसके अंडर में होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी इसके अंडर में होता है, प्रॉपर्टी टैक्स भी वो वसूल करता है, एवरीथिंग वो करता है, वो प्लानिंग भी करता है, अर्बन प्लानिंग करता है, शहरी प्लानिंग करता है।
تو یہ وہ مسئلہ ہے. تو نہ یہ پانی کا مسئلہ آج تک حل ہو سکا. آبادی بڑھ رہی ہے, پانی چاہیے, پانی نہیں ہے, چوری ہو رہا ہے, ٹینکر مافیا اپنے پیسے بنا رہا ہے, سب کے پتے بنے ہوئے ہیں. اس بجلی کا مسئلہ بہت بڑا کی ایسی پتہ نہیں کتنی کمپنی بک گئی ہاتھوں میں اور پھر مزید بکنے والی ہے, لیکن اس کا کوئی پریشانی حال نہیں ہے. غریب آدمی مر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کچی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کوئی اس کا پلاننگ نہیں ہے کہ کیسے لوگ آتے ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے, ان کو باقاعدہ مجبور کیا جائے کہ وہ ناجائز قبضہ نہ کریں بلکہ خریدیں, ان کو سستے پلاٹ دیں, مکان دیں, بنا کر دیں, ایک پوری ہاؤسنگ بنائیں, ہائی رائز کے جو ایک ایک 2 بیڈ روم کے کانڈومینیمس بنائیں, ان کو سستے اس پہ ریٹس پہ دیں. مطلب اس کا ایک پلان کریں, اربنائزیشن کریں, میگا سٹیز کریں. دیکھیں آپ جاپان میں ٹوکیو کو دیکھو کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں, چل رہا ہے. نیو یارک کو دیکھیے, بڑی دنیا ہے, ادھر جائیں, بنگلہ دیشیوں کا علاقہ ہے, یہ پاکستانوں کا علاقہ ہے, یہ جوش کا علاقہ ہے, یہ جو میکسیکن کا علاقہ, سب کے بڑے بڑے پاکٹس ہیں یہ, کہ ان کو چاہیے ایسے لوگ. چائنیز کا علاقہ ہے, ان کا علاقہ ہے, لیکن اس طریقے سے انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے, دور تک پھیلا ہوا. تو اس طریقے سے آپ جب تک نہیں کریں گے تو یہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو میگا سٹی کے, اور وہ کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو صوبائی حکومت آتی ہے وہ رورل ایریا سے آتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ میں کیوں ان کو آزادی دوں, سارا پیسے تو میں کھاؤں جو 67% یہ یہاں سے بنا رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہم بھی اپنا پورا ہڑپ کر لیں. تو سب لوگ تو کھانے پینے کے چکر میں تو کوئی آدمی وہاں کے حق دینا ہی نہیں چاہتا. حالانکہ بھئی وہ پیسے تو پھر بھی آئیں گے, جتنا آپ ان کو بیلنس کریں گے, اچھی طریقے سے رکھیں گے تو اور زیادہ پیسے آئیں گے, آپ کو بھی اس کا شیئر ملے گا. لیکن اتنا ڈیو شیئر اس کو دیا جائے کہ وہ شہر ایک پوری طریقے سے رہے, اور پھر لوگوں کو اٹریکشن بھی ہو, اور لوگ بھی آئیں, اور پڑھے لکھے لوگ آئیں, بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں, بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں. لیکن وہ تو فیکٹری انڈسٹریز بھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں, اب بےروزگاری بڑھتی جا رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کی بری حالت ہے, پھر مہنگائی بڑھتی ہے, غربت بڑھتی ہے, تو اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتی ہے. تو یہ تمام وہ مسائل ہیں جو نیکڈ اس سے نظر آ رہے ہیں انسان کو. اس کا حل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اگر ان مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو اسی طرح ہوگا جس طرح یہ چل رہا ہے. تو یہ لڑائیاں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. جو علاقائیت ہوتی ہے, جو آپس میں تعصبات ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹی کے 10 کھانے والے چھین رہے ہیں, مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. وہ رولنگ کلاس جان بوجھ کے کرا دی تاکہ لڑتے رہیں. اب ان کو غریب آپس میں لڑتے رہیں, زبان پہ, مذہب کے نام پہ, زبان کے نام پہ, ثقافت کے نام پہ, اور ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں تاکہ وہ ایک سا ہو جائیں گے تو پھر ہمیں مار دیں گے, کیونکہ ہم تو صرف 5% ہیں, یہ 95% ہے. تو وہ ایک ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے لیے سب یہ کرتے ہیں. تو میگا سٹی ایک دا مین ایشو کہ ہمیں اس پہ کرنا چاہیے, اس پہ ورک کرنا چاہیے. چاہے فیڈرل کو اتنی حکومتیں آئیں, اب لوگ پی پی کو گالی دیتے, بھائی پی پی کے بعد 10 سال سے الگ رہے, کیوں نہیں کیا؟ 10 سال مشرف رہے, کیوں نہیں کیا؟ 10 سال ایوب خان رہے, کیوں نہیں کیا؟ یار کسی نے کچھ کیا ہی نہیں کہ بھائی اس ملک کو یہ میگا سٹی ہے, اس کو بناؤ, اس کو طریقے سے کرو, اس کے اندر نئے ٹرانسپورٹ کی جال بچھاؤ, ریلوے کی انٹرنل ریلوے لائنیں ہوتی ہیں وہ بناؤ, یہ کرو. مطلب کچھ ہے ہی نہیں. نہ پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے, نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے لوگ بیچارے چنچیوں میں وہ بھی بین کر دیتے ہیں, پھر وہ مفادات کا کھیل ہوتا ہے. اور رکشے والے اپنا لوٹ رہے ہیں, فلاں لوٹ رہے ہیں, اس قدر لوگ گرتے ہیں, بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بسوں کے. ایک ہنگامہ ہے, تباہی ہے, لوگ پتہ نہیں جی رہے ہیں یا سسک رہے ہیں. تو دوستو یہ ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. سیاست تو بے جگہ چلتی رہتی ہے پاکستان میں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, فوج ایک حقیقت ہے, بیوروکریسی حقیقت ہے, بڑی رشائی آپ نے ختم نہیں کی تو حقیقت ہے, جاگیردارانہ نظام حقیقت ہے. تو پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے. تو ان تمام چیزوں کے خلاف آپ کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ان کو حقیقت کو مان کے ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیں, مسائل حل کریں, لوگوں کو جینے دیں, جیو اور جینے دو. یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے اگر ہمیں کسی بھی ملک کو ترقی دینا ہو. کراچی اس کا مین حل یہی ہے, ورنہ کراچی جرائم کا ایک بہت بڑا ڈین بن جائے گا, جرائم کی دنیا. اور اس کے بعد وہ بھوک افلاس جرائم یہ وہ, تو پتہ لگا کہ زیادہ چیزیں سیکورٹی پہ خرچ ہوگی سارے وسائل, اور ملک ترقی نہیں کر پائے گا. جب تک اجازت دیجیے کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.